بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ سارے خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آرمی پبلک اسکول ظفروال کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آپ کا اسلامیات کا معلم محمد صغیر جماعت دہم کا اسلامیات کا کام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ طالبات، میں چند سوالات آپ سے کروں گا جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو عنوان کے متعلق آگاہی حاصل ہو جائے۔ تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کون سی چیز شرط ہے کہ پھر ہم وہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آدھا ایمان کس کو کہا گیا ہے؟ آدھا ایمان کس کو کہا گیا ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق کے عنوان کے متعلق آگاہی حاصل ہو چکی ہوگی۔ تو ہمارا آج کا عنوان ہے طہارت و پاکیزگی۔ آپ کی درس کتاب کا صفحہ نمبر 67 ہے۔ ہمارے تدریسی مقاصد ہیں کہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں جان سکیں۔ ہمارا کامیابی کا معیار ہے کہ سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالات کے جوابات خوش خط تحریر کریں۔ عزیز طلبہ طالبات، سب سے پہلے طہارت، صفائی اور جسمانی صفائی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو طہارت کا جو لغوی معنی ہے وہ پاک ہونا ہے، صاف ہونا ہے، اور اصطلاحی اعتبار سے شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق پاکیزگی حاصل کرنے کا نام طہارت ہے۔ اور شریعت اسلامی میں طہارت پر بہت زیادہ جو ہے وہ زور دیا گیا ہے، چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور دین فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین میں تمام انسانوں، خاص طور پر مسلمانوں کو تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے آگاہ فرمایا ہے۔ تو طہارت و نظافت اور صفائی و پاکیزگی اللہ رب العزت کو بہت ہی محبوب ہے۔ پاک صاف رہنے والے لوگوں سے اللہ محبت فرماتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور محبت فرماتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں کو۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء، جیسے یہ آیت ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی پرہیزگاری پر رکھی ہے، زیادہ مستحق ہیں کہ آپ اس میں کھڑے ہو۔ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَہَّرُوا، اس میں وہ لوگ ہیں جو صاف ستھرا رہنا پسند کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّہِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صاف ستھرے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء شریف کے نمازیوں کی تعریف فرمائی، ان کی صفائی ستھرائی، نظافت و پاکیزگی کو سراہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے نزول کے بعد ان اہل قباء سے پوچھا کہ تم میں کون سی خصوصی صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قضائے حاجت کے بعد پانی سے استنجا کیا کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ اللہ نے تمہارا جو ذکر ہے، تمہاری پرہیزگاری کو قرآن میں جو ہے اللہ نے ذکر فرمایا۔ اسی طرح سورہ مدثر میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کی امت کو صاف ستھرا رہنے اور لباس کو صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر لپیٹنے والے اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے لباس کو پاک صاف رکھیے۔ تو فقہائے اسلام نے اس آخری آیت سے مسئلہ عکس کیا ہے کہ نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، تو جسم اور جائے نماز کا پاک ہونا جو ہے یہ بطریق اولیٰ جو ہے یہ ضروری ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی زور، ہمیں بڑی تعلیم ملتی ہے کہ جو صفائی ستھرائی نظافت کے اوپر ہمیں زور دیتی ہے، اور
حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو پاکیزگی جب انسان پاک ستھرا رہتا ہے تو اس کا آدھا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ کس قدر اہم ترین چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا 2 لعنت کا باعث بننے والے کاموں سے بچو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 2 لعنت کا باعث بننے والے کام کون سے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا لوگوں کے راستوں یا ان کے سایہ دار مقاموں پر قضائے حاجت کرنا جو ہے، جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک آدمی نے حضرت ابو ہریرہ سے عرض کی آپ ہمیں ہر مسئلے کا فتویٰ دیتے ہیں، امید ہے کہ آپ قضائے حاجت کے متعلق بھی فتویٰ دیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس آدمی نے اپنا فضلہ مسلمانوں کے راستہ میں دھویا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی اس پر جو ہے وہ لعنت ہے۔ تو ہمیں غسل کرتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے اور ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، بلکہ اپنی جو گندگی ہے ان چیزوں سے انسان جو ہے فطرتاً گندگی کو ناپسند کرتا ہے اور صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے جو لوگ صفائی کو قائم رکھتے ہیں وہ انہوں نے اپنے آدھی ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو طہارت و پاکیزگی کو پسند نہیں کرتا ہو۔ اسلام نے طہارت کا ایک تصور دیا ہے، محض جسم پر پانی بہا دینے سے طہارت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ عام صفائی اور شرعی طہارت کا مفہوم جو ہے وہ بالکل الگ الگ ہے۔ شرعی طہارت شریعت کے اصولوں کی پابندی کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ بعض لوگ صفائی کا خاص خیال تو رکھتے ہیں، مگر شریعت نے جن اصولوں کو اپناتے ہوئے پاکیزگی حاصل کرنے کی تاکید کی ہے اس کا خیال نہیں رکھتے، لہذا ضروری ہے کہ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق طہارت و پاکیزگی حاصل کی جائے، کیونکہ طہارت کے بغیر کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو شریعت میں طہارت حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے وضو ہے۔ وضو کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، وضو کے مستحبات اور وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ وضو جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وضو کے فرائض جو ہیں وہ فرما دیے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ 4 فرائض جو ہیں یہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مائدہ کے اندر جو ہے وہ ذکر فرما دی کہ اے اہل ایمان جب تم نماز پڑھنے کے ارادہ سے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور کہنیوں تک اپنے بازوں کو بھی دھو لو، اور مسح کرو اپنے سروں کا اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں بھی دھو لو۔ یہ 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 منہ دھونا، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، چوتھے حصے سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ ان اعضاء میں سے کہیں کوئی بال برابر بھی جو ہے وہ دھلنے سے رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وضو کے فرائض ہیں۔ اب وضو کی سنتیں 12 ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا، نمبر 3 پونچھوں تک یعنی دونوں ہاتھ جو ہے وہ دھونا، نمبر 4 کلی کرنا، نمبر 5 مسواک کرنا، نمبر 6 ناک میں پانی چڑھانا، داڑھی کا خلال کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، پے در پے وضو کرنا۔ پے در پے یعنی لگاتار وضو کرنا، یعنی پہلا عضو جو ہے وہ سوکھنے نہ پائے، اتنی دیر نہ ہو جائے کہ پہلا جو آپ نے عضو دھویا ہے وہ سوکھ جائے۔ پے در پے کرنا یعنی لگاتار ترتیب کے ساتھ کرنا۔ پھر آگے نمبر 11 ہے ترتیب قائم رکھنا، نمبر 12 ہے 3 بار ہر عضو کو دھونا۔ یہ وضو کی سنتیں ہیں۔ اب وضو کے مستحبات کیا ہیں؟ وضو کا مستحب عمل پہلا یہ ہے کہ گردن کا مسح کرنا، یہ مستحب عمل ہے، اگر کر لیں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2 ہے قبلہ کی جانب منہ کرنا، یعنی جب آپ وضو کریں تو آپ کا رخ جو ہے، منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کرنا، یہ مستحب ہے، ثواب کا عمل ہے۔ اگر ایسی جگہ نہیں ہے کہ آپ کا منہ اس طرف ہو سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پاک اور بلند جگہ پر بیٹھنا، پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، بلا ضرورت دوسرے سے وضو میں مدد لینا، بغیر ضرورت کے کسی دوسرے کو کہنا کہ مجھے وضو کروا دو۔ ہاں اگر کوئی ضرورت ہو
تو ہم مدد لے سکتے ہیں۔ دنیا کی باتیں نہ کرنا، بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا سا پی لینا، یہ مستحب عمل ہے، ثواب ملتا ہے۔ وضو مکمل کر لینے کے بعد کلمہ یا یہ دعا پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین، یعنی اے میرے مولا مجھے بہت توبہ کرنے والوں، بہت پاکیزہ رہنے والوں اور اپنے نیک پاک بندوں میں سے کر دے۔ یہ وضو کے مستحبات ہیں۔ اب وضو کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، پخانہ یا پیشاب کے مقام سے کسی چیز کا خارج ہونا، یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ خون، پیپ یا زرد پانی کا نکل کر بدن پر بہہ جانا، یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ منہ بھر کر قے کرنا، یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ سہارا لگا کر یا لیٹ کر سونا، یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ سجدے اور رکوع والی نماز میں کہکا مار کر ہنسنا وضو کو توڑ دیتا ہے۔ بے ہوش ہو جانا، یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ دکھتی آنکھ سے پانی کا بہنا جو ہے، یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ تو وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، وضو کے مستحبات اور وضو کو توڑنے والی چیزیں جو ہے یہ میں نے ذکر کی ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہر مسلمان کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم ان چیزوں کو عمل میں لاتے ہیں تو یقیناً ہم شریعت کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ طہارت حاصل کرتے ہیں، اور اچھی طرح ہم جو اسلام نے ہمیں تبلیغ کی ہے صاف ستھرا رہنے کی، ہم اس کے مطابق پاکیزگی حاصل کر لیتے ہیں۔ اب دوسری جو طہارت کی صورت ہے وہ ہے غسل۔ اب غسل کے فرائض، غسل کا مسنون طریقہ، غسل فرض ہونے کی صورتیں، کن مواقع پر غسل کرنا سنت ہے اور کن مواقع پر غسل کرنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ غسل پہلے وضو کی ہم نے بات کی تو وضو کے 4 فرض تھے، اب غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض غسل کا ہے غرارہ کرنا، یعنی پانی حلق کی جڑ تک پہنچ جائے، یہ فرض ہے۔ یہ چیزیں جب آپ غسل کریں تو یہ چیزیں آپ کو ضرور کرنی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ جب آپ کبھی بھی غسل کرتے ہیں تو ان چیزوں کو ضرور کیا کریں، یہ فرائض ضرور ادا کیا کریں کہ جب بھی آپ غسل کرتے ہیں تو آپ شریعت کے اصولوں کے مطابق پاک صاف ہو جائیں۔ تو پہلا فرض ہے غرارہ کرنا، یعنی پانی حلق کی جڑ تک پہنچ جائے۔ دوسرا ہے ناک میں پانی چڑھانا، کہ جہاں تک نرم جگہ ہے وہ دھل جائے، اور ناک کے اندر جو گندگی ہے پہلے اس کو صاف کریں تاکہ اس کے نیچے جو بال ہیں وہ بھی تر ہو جائیں۔ نمبر 3، سارے جسم پر پانی بہانا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، اگر بال برابر جگہ پانی پہنچنے سے رہ گئی تو غسل نہیں ہوا۔ یہ 3 فرائض ہیں غسل کے، اگر ان میں سے آپ نے ایک بھی چھوڑ دیا، یہ ایک بھی صحیح طرح نہیں کیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ غسل کا مسنون طریقہ، سنت طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں گھٹنوں سمیت، اور پھر استنجا کریں، اور جہاں کہیں نجاست لگی ہو، گندگی لگی ہو، اسے دور کریں، یعنی اس کو ختم کریں۔ اس کے بعد نماز والے وضو کی طرح وضو کریں، پھر 3 دفعہ دائیں ہاتھ اور 3 دفعہ بائیں کندھے پر پانی بہائیں۔ اس کے بعد سر اور سارے بدن پر پانی بہائیں، کسی سے کلام نہ کریں۔ غسل خانے میں برہنگی حالت میں وضو ہو جاتا ہے، البتہ اس حالت میں کوئی کلمہ کلام اور دعا وغیرہ نہ پڑھیں۔ یہ غسل کا مسنون سنت طریقہ ہے۔ اب غسل کے فرض ہونے کی صورتیں، نمبر 1، منی کا شہوت سے نکلنا جو ہے یہ غسل کو فرض کر دیتا ہے۔ احتلام، نمبر 2، احتلام ہوا تو یہ بھی غسل کو فرض کر دیتا ہے۔ نمبر 3، صحبت کرنا ہم بستری کی تو یہ بھی غسل کو فرض کر دیتا ہے۔ کچھ خارج ہو یا نہ ہو، اگر آپ نے صحبت کی ہے بے شک اس کے اندر انزال نہیں ہوا تو پھر بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ عورت کا حیض سے فارغ ہونا، اور نمبر 5، نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد آنے والا خون کا بند ہونا جو ہے، یہ جب بند ہو جائے تو غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ یہ غسل کے فرض ہونے کی صورتیں ہیں۔ اب کن موقع پر غسل کرنا جو ہے وہ سنت ہے؟ جمعہ کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ عیدین کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ احرام باندھتے وقت غسل کرنا سنت ہے۔ یوم عرفہ یعنی 9ویں ذی الحج کے روز غسل کرنا سنت ہے۔ اب کن مواقع پر غسل جو ہے وہ مستحب ہے، ثواب کا باعث ہے؟ وقوف عرفات، جب یعنی عرفات کے اندر ٹھہرے ہوتے ہیں اس وقت غسل کرنا مستحب ہے۔
وقوف مزدلفہ میں جب ٹھہرے ہوتے ہیں حج کے مقام کے اوپر، حج کے موقع کے اوپر، تو اس وقت غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ دخول حرم مکہ، یعنی مکہ میں جب داخل ہوں حرم کے اندر، تو اس وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ شب برات یعنی 15ویں شعبان کو غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ لیلۃ القدر کے روز رات کو بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ یہ غسل کے بارے میں نے آپ کو چند باتیں بتائی ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح جو ہے ذہن نشین کر لینا ہے اور اسے اپنی عملی زندگی میں ڈھالنا ہے۔ اب آگے تیمم ہے۔ تیمم کے بھی 3 فرض ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 نیت کرنا ہے، تیمم کی نیت کرنا، پھر دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر سارے منہ پر پھیرنا، مار کر اور جھاڑ کر اس کو منہ پر پھیرنا۔ نمبر 3 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں پر کہنیوں سمیت پھیرنا۔ یہ تیمم کے فرائض ہیں۔ اب تیمم کی سنتیں: نمبر 1 بسم اللہ پڑھنا، ہاتھوں کو زمین پر مارنا، انگلیاں کھلی رکھنا، زیادہ غبار لگ جانے پر ہاتھوں کو اس طرح جھاڑنا تاکہ ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کی انگوٹھے کی جڑ پر مارنا۔ داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت ہے، انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جن چیزوں سے وضو اور غسل ٹوٹ جاتے ہیں انہی سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ پانی کے اس کے علاوہ جب پانی کے میسر آ جانے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے، یعنی پانی اگر مل گیا تو پھر بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ انگوٹھی، چھلے اور چوڑیاں پہنی ہوئی ہوں تو انہیں اتار کر یا ہٹا کر ان کے نیچے ہاتھ کا پھر جانا یہ فرض ہے، ورنہ تیمم نہیں ہوگا۔ اور جو چیز آگ میں جل کر نہ راکھ ہوتی ہو، نہ پگھلتی ہو اور نہ نرم ہوتی ہو، اس پر تیمم جو ہے وہ جائز ہوگا، اگرچہ اس پر غبار نہ ہو۔ ایسا کپڑا جس پر اتنا غبار ہو کہ ہاتھ مارنے پر اڑتا ہوا نظر آئے، اس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ طالبات، یہ طہارت کی صورتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ کس طرح ہم شریعت کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب طہارت کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ طہارت کرنے سے انسان کا جسم اور لباس جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ وضو سے قبل اور غسل کی ضرورت ہو تو جسم اور کپڑے گندگی سے پاک ہو جاتے ہیں، اور اس طرح انسان کو طہارت کے ذریعے صاف ستھرا رہنے کا موقع ملتا ہے۔ قبولیت عبادت، یعنی جب ہم عبادت صاف ستھرا رہتے ہیں، طہارت کو حاصل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا جسم اور لباس پاک ہو۔ طہارت کے بغیر اللہ تعالیٰ عبادت قبول نہیں کرتا۔ روحانی بالیدگی، ایک فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ طہارت سے تمام تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، جس انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور روح کو بالیدگی ملتی ہے۔ اس طرح انسان کو روحانی خوشی بھی میسر آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ پاس بیٹھے ہوتے ہیں ان کو راحت بھی ملتی ہے۔ لہٰذا کس قدر یہ فائدہ ہے طہارت کا کہ ہماری روح کو بھی سکون ملتا ہے، ہمارے جسم کے اندر سے بھی خوشبو آتی ہے، جو گندگی اور بدبو کے جو آثار ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس طرح جب ہم طہارت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں، تو یہ ایک سب سے بڑا عمل ہے کہ جو لوگ طہارت حاصل کرتے ہیں، جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ہم ضرور چاہیں گے کہ ہم ایسے بندے بنیں کہ جن کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اور ایک فائدہ طہارت کا یہ بھی ہے کہ بیماریوں سے بچاؤ۔ گندہ رہنا بیماریوں کا گھر ہے۔ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ آدمی صاف ستھرا رہے۔ 5 وقت وضو کرنے سے اور غسل کرنے سے انسان کے جسم سے میل کچیل جو ہے دور ہو جاتی ہے۔ اس طرح انسان جو ہے وہ بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ طہارت کے فوائد ہیں کہ طہارت ہمیں کس قدر جو ہے وہ پاک صاف کر دیتی ہے، اور پاک صاف رہنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ طہارت کا اہتمام کریں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم طہارت پاک صاف ہوتے ہیں تو ہمارا آدھا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم نے طہارت کا مفہوم قرآن و حدیث سے بات کی کہ یہ آدھا ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور طہارت کا معنی ہی پاک ہونا ہے، اور اصطلاح میں شریعت کے اصولوں کے مطابق پاک ہونے کا نام جو ہے وہ طہارت ہے۔
پھر ہم نے وضو کی بات کی، وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، وضو کے مستحبات، وضو کو توڑنے والی چیزیں، اور غسل کے فرائض، غسل کی سنتیں، غسل کے جو طریقہ ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی۔ پھر تیمم جو ہے پانی نہ ملنے کی صورت میں جب تیمم کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر ہم نے بات کی۔ تو امید کرتا ہوں عزیز طلبہ آپ کو یہ سبق جو ہے احسن طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ آپ سب نے ان باتوں کو اپنی عملی زندگی کے اندر ڈالنا ہے تاکہ ہم جب پاکی حاصل کریں تو اچھی طرح سے شریعت کے اصولوں کے مطابق ہم پاکی حاصل کر سکیں۔ عزیز طلبہ اس سبق کے جو سوالات ہیں وہ آپ نے اپنی نوٹ بکس کے اوپر سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہیں وہ اپنی نوٹ بکس کے اوپر لکھنے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو دین کی صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آمین والسلام۔